السلام علیکم۔ میں نے اپنی منگیتر کے مشورے پر ایک بہت ہی امیر بیوہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اب وہ مجھ پر زور ڈال رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ جلد از جلد شادی کر لوں، مگر اب میری منگیتر اقرا بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میرے آگے ہاتھ جوڑتی تو کبھی میرے پاؤں پکڑتی کہ میں افشاں کے ساتھ شادی نہ کروں۔ اس نے جب سے افشاں کے حسن کو دیکھا تھا تو وہ تو ڈر کر ہی رہ گئی تھی کہ کہیں میں سچ میں اس سے محبت نہ کر بیٹھوں۔ میں نے بارہا اس کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں فقط اسی کو چاہتا رہوں گا۔ اقرا نے مجھ سے کئی قسمیں لیں اور کئی وعدے لیے کہ میں اسی کا ہی ہو کر رہوں گا، تب کہیں جا کر وہ میری اس شادی پر رضامند ہوئی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں افشاں کے حسن سے بالکل بھی مرعوب نہیں تھا، اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ میری اقرا کے ساتھ ہی شادی ہو، لیکن میں نے اتنا لمبا ڈرامہ جو رچایا تھا وہ بنا کسی منافع کے ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دراصل میں اور اقرا بہت زیادہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ راتوں رات امیر ہو جائیں۔ اقرا کے بہت سے شوق تھے جو میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے پورے کرنا چاہتا تھا۔ میری تنخواہ زیادہ نہیں تھی، اس قلیل سی تنخواہ میں اقرا کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے میں افشاں کے ساتھ شادی کر کے اس کی ساری دولت ہتھیانا چاہتا تھا۔ میں نے اقرا کی مخالفت کے باوجود افشاں کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ میں نے اسے پیار کے جھانسے میں لے کر اس کی ساری جائیداد ہتھیانے کی کوشش کی تھی۔ وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ میری خوشی کی خاطر کسی حد تک جانے کے لیے بھی تیار تھی۔ میں یہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ اگر اقرا میری زندگی میں نہ ہوتی تو افشاں کا مل جانا کسی غنیمت سے کم نہیں تھا، مگر میری آنکھوں پر تو اقرا کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اقرا کو دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ افشاں کی جگہ اپنے تصور کی آنکھ سے اقرا کو اس کے گھر میں چلتے پھرتے دیکھتا تھا۔ سارا دن افشاں سے نظر بچا بچا کر اسے فون کیا کرتا تھا۔ ایک بار افشاں کو مجھ پر شک بھی ہو گیا تھا۔ وہ بولی، سارا دن آپ کس سے بات کرتے رہتے ہیں؟ میں نے اپنی سمجھداری سے افشاں کی بات پلٹا دی تھی۔ میں بولا، میں نے نیا بزنس شروع کرنے جا رہا ہوں، وہی بس ادھر ادھر سے پوچھتا رہتا ہوں، مگر میرے پاس اتنا پیسہ ہے ہی نہیں کہ میں کاروبار شروع کر سکوں۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا تھا۔ افشاں نے میری بات سن کر اپنی جائیداد میرے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی تھی۔ ایک دن اقرا کا فون آیا۔ وہ بولی، جنید، افشاں نے اپنی ساری دولت تمہارے نام پر لگا کر اپنی محبت کا ثبوت دے دیا ہے۔ تم اپنی محبت کا ثبوت وہ جائیداد میرے نام پر منتقل کر کے دے دو، نہیں تو اب مجھے تم پر اعتبار نہیں رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے دل افشاں کے ساتھ لگ گیا ہے۔ میں نے وہ ساری جائیداد اپنی منگیتر کے نام لگا دی تھی۔ اقرا بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ ہم نے چھپ کر نکاح کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ کل شام 6 بجے ہم کورٹ میرج کرنے والے تھے۔ میں کورٹ پہنچا تو وہاں اقرا موجود ہی نہیں تھی۔ میں نے 3 گھنٹے اس کا انتظار کیا تھا، مگر وہ نہ آئی۔ میں شدید خوفزدہ تھا کہ اقرا کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئی ہو۔ میں نے اس کا نمبر ملایا، مگر ہر بار نمبر بند آ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر سے اس کے سب جاننے والوں کو فون کر رہا تھا، مگر کسی سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر میں نے اس کے محلے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ میں جب پرانے محلے پہنچا تو ایک ایسی خبر سننے کو ملی کہ غم سے میرا دل پھٹا جاتا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ آج تو اقرا کی شادی تھی اور وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ میں نے زور زور سے نفی مثال ہلا دیا تھا۔ میں یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اقرا کی والدہ نے مجھے ایک خط تھمایا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا، تم خود کو بہت ماہر منصوبہ ساز سمجھتے تھے نا، مگر میں نے تمہیں بھی مات دے دی۔ تم میری محبت میں پاگل ہو کر شادی کر کے بھی خالی ہاتھ رہ گئے اور مجھے سب کچھ مل گیا۔ میں نے تم سے ساری جائیداد بھی اینٹ لی اور اپنی محبت سے بھی شادی کر لی۔ میں یہ بات پڑھ کر کانپنے لگا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا اقرا میرے ساتھ یہ سب بھی کر سکتی ہے۔ مجھے افشاں کا خیال آیا تھا، وہ کتنی اچھی سی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کی مجھے سزا ملی۔ میں پریشان تھا کہ اب اس کو کیا شکل دکھاؤں گا۔ گھر گیا تو افشاں بڑی اداس سی لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک اشارہ کیا تو کمرے سے پولیس نکل آئی۔
افشاں بولی، جنید میں تمہاری اصلیت سے واقف ہو چکی ہوں۔ تم نے دھوکہ دہی سے میری دولت ہتھیا لی ہے، اب تم جیل میں چکی ہی پیسو گے۔ میں زاروں قطار رونے لگا تھا۔ میں بولا، افشاں میں شرمندہ ہوں، مجھے ایک موقع تو دے دو۔ افشاں نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ لالچ کے اس کھیل میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا میں نے جو گڑھا افشاں کے لیے کھودا تھا اس میں خود ہی گر گیا تھا۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔